تقریر کی میری تیاری بھی نہیں تھی کیونکہ آڈیشن میں، کیونکہ میرا اگلے روز پیپر تھا. تو بہرحال میں نے ایک آزادانہ موضوع پہ جو ہے وہ تقریر کی. پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ سلیکٹ بھی ہو گیا اور پھر پرومو شوٹنگ کے لیے آیا. تو مجھے کہا گیا تھا کہ ہری شرٹ جو ہے وہ گرین کلر کی نہیں پہن کے آئی، لیکن میں گرین سے ریلیٹڈ ہی جو ہے وہ کلر پہن کے آ گیا. اور پھر یہ ہوا کہ نیچے میرے پینٹ تھی اور میں نے کسی اور کے جو ہے وہ کرتا لیا. تو اس طریقے سے میں نے اپنا پرومو شوٹ کروایا. اردو کے حوالے سے جو ان کی جیمز کی کاوش ہیں، میں ان کو سراہنا چاہوں گا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ خود اس چیز میں انوالو ہوں اور ان کو سپورٹ کریں. شکریہ. صدر مجلس، کسی بھی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اسے قریب اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہوئی نظر آئے گی. ایک زمین سے پھوٹنے والی کونپل چھتناور درخت بننے کا حوصلہ رکھتی ہے. ایک قطرہ موج میں اور موج کو طوفان میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک ایٹم اپنے اندر بلاخیز قابلیت رکھتا ہے. انسان میں پیدا ہونے والا دلکشی کا احساس جذبہ عشق میں بدل کر فرحات کو نہر کھودنے پر مجبور کر دیتا ہے. آسمان سے برسنے والا ابر نیسا کا حقیر قطرہ نادر و نایاب موتی میں ڈھل کر خود کو عظیم تر کر لیتا ہے. ایک ان پڑھ فلسفی کا بیٹا مفکر اعظم اور شاعر مشرق کے نام سے جانا جاتا ہے. بیٹے کی تشنگی پر مامتا سے مجبور ماں جب پانی کی تلاش میں دو پہاڑوں کے درمیان بھاگ دوڑ کرتی ہے تو اسے دین عظیم کے فرض عظیم کے لیے رکن عظیم قرار دیا جاتا ہے. ذرے کا دل چیرا جائے تو کتنے ہی آفتاب لرز جائیں. اس طرح جناب والا ایک ذرہ بے مایا اپنے اندر سرمایہ گرمایا رکھتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ ذرے سے کائنات کی تعبیر پوچھ لے، خطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. جناب والا، جب میں تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں شاعر مشرق علامہ اقبال ایک الگ مملکت خداداد کے خواب کو بیان کرتے ہیں. تو 14 اگست 1947 کو بڑے بڑے ممالک یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے ایم عالم 6 سیکنڈوں میں 5 بھارتی طیارے نیست و نابود کرتے ہیں. تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے بھارتی قید میں پاکستانی جوان مقبول حسین اپنی کٹی ہوئی زبان کے نکلتے ہوئے لہو سے دیوار زندان پر پاکستان زندہ باد تحریر کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے عزم و ہمت اور شجاعت و بہادری کے میدان میں رمس خیال ایک اسکول کے طالب علم اعتزاز حسن پہ ٹھہر جاتے ہیں کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے کھیل کے میدان میں ایک باؤنڈری بال بوائے چند سالوں بعد دنیا کے عظیم بیٹسمن بابر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے تعلیم کے میدان میں علی معین نوازش یہ گواہی ہے کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں عرفہ کریم یہ کہتی سنائی دیتی ہیں کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے بقائے وطن کے خاطر اپنے سینوں پر بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے نیچے لیٹ جانے والے شہریوں کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے کم عمر موٹیویشن اسپیکر حماد صافی کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے 4 سالہ فاطمہ اپنے بابا کے سبز ہلالی پرچم میں لپٹے لاشے کو اپنی ننھی مٹھیوں سے دبوچ کر پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے. اور جناب والا، میرا اس انداز میں موضوع پہ تقریر کرنا تو کیا آپ نہیں کہیں گے کہ ذرہ ہے آفتاب کو حیراں کیے ہوئے؟ لیکن صدر علی وقار، آج
اقبال کے شاہین اور قائد کے جذبوں کی امنگوں کے جوان اس ذرے کی اہمیت سے ناواقف ہو کر مایوس ہو چکے ہیں، لیکن میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اٹھو اور قدم بڑھاؤ، کیونکہ منزل ہمارے پاؤں سے 2 گام ہی تو ہے، شب کی جھلک بھی صبح کا پیغام ہی تو ہے، دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے، رستہ طویل ہے بھی تو کتنا طویل ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ بہت شکریہ۔